الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 25 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انا اور انا کے پڑھنے کے مقامات ہیں۔ پیچھے ہم نے حروف مشبہ بالفعل کا سبق پڑھا تھا جس میں ایک انا اور ایک انا آیا تھا۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ ہم انا پڑھیں گے اور وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ انا پڑھیں گے، اس سبق کے اندر ہم اس بات کو کلیئر کریں گے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ انا اور انا کے بارے میں طلبہ میں کنفیوژن بہت زیادہ رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں اس بات میں کہ پتہ نہیں انا کب پڑھیں گے اور انا کب پڑھیں گے۔ اس کے لیے سادہ سا قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے، جب بھی وہ مقام جہاں پہ جملہ ہونا چاہیے وہاں انا پڑھا جائے گا، وہ مقام جہاں پر مفرد ہونا چاہیے وہاں پر انا پڑھا جائے گا۔ سادہ سا قاعدہ اس کو یاد رکھنے کا۔ اب وہ مقام آپ کو معلوم آہستہ آہستہ معلوم ہوں گے نحو پڑھنے سے کہ وہ کون سے مقام ہے جہاں پہ جملہ آتا ہے، وہ کون سے مقام ہے جہاں مفرد آتا ہے۔ درج ذیل یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں جس میں انا پڑھا جائے گا، تو یہ سب وہ جگہ ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں پر جملہ آنا چاہیے۔ مثال دیکھیں، پہلی صورت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ درج ذیل مقامات پر انا بکسر الحمزہ پڑھا جائے گا۔ جملے کے شروع میں ہو، اب مستقل ایک جملہ ہے، اس کے شروع میں آ رہا ہے تو جملے پر داخل ہو رہا ہے تو انا پڑھا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ عز و جل بخشتا اور رحم فرماتا ہے، بخشنے والا رحم فرمانے والا، بخشتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اچھا، غفور اور رحیم دونوں جو ہیں مبالغہ کے صیغے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 2، قول اور اس سے مشتق لفظ کے بعد۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جب یہ قول کا مقولہ بنے تو اس صورت میں یہ انا پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی اور چیز بنے گا، اس کا فاعل بن جائے یا اس کا جو ہے دوسرا مفعول جو لام کے ساتھ آتا ہے وہ بن جائے تو اس صورت میں نہیں۔ قول اور اس کے مشتقات کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قول اور اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں ان کے دو مفعول آتے ہیں۔ ایک مفعول جو ہوتا ہے وہ حرف جار کے واسطے سے آتا ہے اور ایک اس کا مفعول جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، یقول انہا بقرۃ، تو اس میں یقول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہا بقرۃ وہ گائے ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، تو اصل میں یہاں پہ دوسرا مفعول اس کا حذف ہے، پہلا مفعول اس کا حذف ہے۔ کیا تھا؟ یقول لموسیٰ انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ گائے ہے۔ اچھا، انہا بقرۃ وہ گائے ہے، تو یہاں پر وہ گائے ہے یہ مقولہ بنے گا، اس کا دوسرا مفعول بنے گا یقولو کا۔ تو دو مفعول آتے ہیں، پہلا مفعول حرف جار کے واسطے سے، دوسرا مفعول جو ہے وہ جملہ آتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ مقام جملے کا ہے لہٰذا انا پڑھیں گے، ہم انا نہیں پڑھیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں موصول کے بعد، تو اس میں موصول کے بعد سبھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، جملے کا مقام ہے، جملے کا مقام ہے تو ہم انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ ما جاء الذی انہ ذاہب، وہ نہیں آیا، ما جاء نہیں آیا وہ، الذی انہ ذاہب کہ جو چلا گیا، جو چلا گیا وہ نہیں آیا۔ اچھا، عالمہ اور شاہدہ اور ان کے مشتقات کے بعد، اب ان کے مشتقات کے بعد فقط نہیں، ایک اور قید ذہن میں رکھیے گا، جب کہ ان کی خبر پر لام داخل ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی خبر پر جو لام داخل ہوتا ہے اس کی وجہ سے انا پڑھتے ہیں، صرف عالمہ اور شاہدہ کی وجہ سے نہیں۔ عالمہ اور شاہدہ کی خبر ہو، عالمہ اور شاہدہ اور ان کے مشتقات کے بعد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرط کیا ہے کہ اس کی خبر پر لام داخل ہو، کس کی خبر پر؟ انا کی خبر پر لام داخل ہو، تو اس صورت میں یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لام مفتوح جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں یہ جملے کی تاکید کے لیے آتے ہیں، مفرد کی تاکید کے لیے نہیں آتے۔ جب جملے کی تاکید کے لیے آتے ہیں تو جب اس پر لام، اس کی خبر پر لام داخل ہوگا تاکید پیدا کرے گا، تو لام کیونکہ داخل ہی جملے کی تاکید کے لیے ہوتا ہے تو اس کو مفرد کے معنی میں نہیں کر سکتے ہم، اس کو جملے کی صورت میں ہی رکھنا ہوگا، اور جب جملے کی صورت میں وہ باقی رہے گا تو اس پر انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، اعلم انہ عالم، انہ لعالم، میں نے اس کا عالم ہونا جانا، یعنی میں جانتا ہوں عالم، اچھا میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور عالم ہے۔ جواب قسم، جواب قسم پورا ایک جملہ ہوتا ہے، واللہ انکا جواد، اب انکا جواد جواب قسم ہے، واللہ قسم ہے، تو اللہ عز و جل کی قسم، انکا جواد تم تو بہت سخی ہو، تم سخی ہو، ٹھیک ہے۔ حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد، حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد جملہ آتا ہے، اس وجہ سے حیثو کا مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے تو حیثو کے بعد جملہ آتا ہے، اور حرف تنبیہ جو ہے وہ بھی جملہ ہوتا ہے تو جملے کا مقام ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ الا ان زیدن عالم، خبردار زید عالم ہے۔
جلست حیث ان العالم جالس، میں بیٹھا وہاں جہاں عالم بیٹھا تھا۔ دراصل وہ مقامات ہیں جہاں آنا پڑا جائے گا۔ پہلی صورت بیان کر رہے ہیں جس میں کافی ساری صورتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل، نائب الفاعل، مفعول، مبتدا، مضاف الیہ بنے، یہ سب صورتیں فاعل، نائب الفاعل، مفعول، مبتدا اور مضاف الیہ بنے۔ مثال دے رہے ہیں بلغنی ان زیدن عالم، زید کے عالم ہونے کی خبر میرے پاس پہنچی۔ بلغنی میرے پاس یہ بات پہنچی کہ انا زیدن عالم کہ زید عالم ہے۔ تو یہاں پر انا زیدن عالم اپنی اسم اور خبر سے مل کر بالغا کا فعل کا فاعل بن رہا ہے، کیونکہ بالغا کا نون بھی کہا کے ساتھ یہ یا ضمیر جو ہے اس کا مفعول ہے اور اس کو فاعل کی حاجت ہے۔ اعلنا انا زیدن انا خالدن ناجح، خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا، انا خالدن ناجح اس کا اعلان کیا گیا، یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ اعلنا کا مجہول ہے نا، اعلنا اعلن یعلن سے اس میں جو ہے اپنا باب فعل سے، تو اس یہ مجہول ہے۔ کرہت انہ جاہل، میں نے ناپسند کیا اس کا جاہل ہونا، تو جاہل ہونے کو ناپسند کیا، یہ مفعول ہے۔ کارہا فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، اور انہ جاہل اس کا مفعول بھی ہے، تو مفعول ہے تو اس وجہ سے یہ بھی انا پڑھا جائے گا۔ عندی انہ عالم، میرے پاس اس بات کی خبر ہے کہ وہ عالم ہے۔ اب عندی خبر مقدم ہے کیونکہ عندہ جو ہے یہ ظرف ہے اور ظرف مبتدا نہیں بن سکتا، اور انہ عالم جو خبر ہے مبتدا ہے اس کا، تو انہ عالم مبتدا ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، درمیان میں کلام ہے۔ عجبت من طول انک قائم، مجھے تعجب میں ڈالا تیرا لمبا کھڑا ہونے نے، یعنی کافی عرصے تک کھڑے ہونے نے۔ تو انا کا قائم کا مضاف الیہ ہے طول مضاف، انا کا قائم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن کے مضاف الیہ بنے گا، تو یہاں پر بھی یہ مفرد کا مقام ہے تو اس کو انا ہونا چاہیے، انا نہیں۔ تو مجھے تعجب میں ڈالا تیرا لمبا عرصہ تک کھڑے ہونے نے، یہ میں کہوں گا کہ میں تعجب میں پڑا تیرے لمبا عرصہ تک کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ عالم اور شاہدہ اور ان کے مشتقات کے بعد آئے تو خبر پر لام مفتوح داخل نہ ہو تو اس صورت میں یہ انا پڑھا جائے گا۔ یہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا کہ اس شرط کے ساتھ انا پڑھا جاتا ہے کہ وہ لام مفتوح داخل ہو، جب لام مفتوح نہ ہو تو پھر انا نہیں پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا۔ جیسے اشہد ان بکرن عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بکر عالم ہے۔ حرف جر کے بعد اکرمتہ لانہ عالم، میں نے اس کی عزت کی اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، یعنی اس کے عالم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی عزت کی۔ تو ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ آگے جو مشق ہے اس میں تھوڑی تفصیل بیان کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ مشق جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی، کسی قسم کا کوئی مشورہ یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ بیان کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔